دنیا میں محمد سا شہنشاہ نہیں ہے، کس راز سے خالق کے وہ آگاہ نہیں ہے۔ مجھ سے کسی نے کہا کہ وہ غیب کا علم نہیں جانتے۔ میں نے جواب دیا وہ عالمین کے رسول ہیں، اور غیب بھی ایک عالم ہے، وہ تو عالم غیب کے بھی رسول ہیں۔ میرے رسول تو عالم غیب کے بھی حضور ہیں، تو وہ کون سا عالم ہے جو میرے حضور کے سامنے افشا نہیں ہوا؟ جو کسی میت کا چہرہ دیکھ کر یہ دریافت کریں اس نے قرض ادا کیا ہے کہ نہیں ادا کیا ہے۔ تو دنیا میں محمد سا شہنشاہ نہیں ہے، کس راز سے خالق کے وہ آگاہ نہیں ہے۔ باریک ہے ذکر قرب معراج رسول، خاموش کے یہاں سخن کو بھی راہ نہیں ہے۔ واللہ کے عجب شان شہنشاہ رسول ہے، اس گلشن ایجاد کا پہلا وہی گل ہے۔ سب جز و کل اجزاء ہیں اس کے وہی کل ہے۔ اس شاہ سے کونین میں بہتر نہیں کوئی، بہتر کا تو کیا ذکر ہے ہمسر نہیں کوئی۔ حق یہ ہے کہ ایسا تو پیمبر نہیں کوئی، جرار و بہادر نہیں صفدر نہیں کوئی۔ ادنا سے یہ رتبہ ہے جسے ذکر کیا ہے، بوذر کو شرف اس کی غلامی سے ملا ہے۔ یہ معجزہ خالق سے ملا خیر بشر کو، ایک انگلی سے دو ٹکڑے کیا قرص قمر کو۔ پر نور صدا رہتی تھی پیشانی انور، اس نور سے رہتے در و دیوار منور۔ جب اپنے کبھی ہاتھ اٹھاتے تھے پیمبر، 100 انگلیوں کی دیکھتے تھے لوگ برابر۔ اس نور کا کیا وصف کروں میں کہ وہ کیا تھا، بس نور خدا نور خدا نور خدا تھا۔ تو ایمان اور ادب کا تقاضا یہی ہے کہ سرکار کی تکریم کی جائے، ان کی توقیر کی جائے، ذکر پر فوکس نہ کیا جائے۔ آپ کریں یا نہ کریں، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ تو اللہ اپنے ملائکہ کے ساتھ مل کر اپنے پیارے پہ درود پڑھتا ہے۔ تو ذکر کی فکر مت کیجئے، ذکر کی فکر، ادب کی فکر کیجئے۔ اگر ادب میں پیچھے رہ گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر کرم سے محروم رہ جائیں گے۔ ادب کے معاملات ہیں، یہ سارے ادب کے معاملات ہیں۔ امام مالک جب حدیث بیان کرتے تھے تو کتابوں میں علماء نے لکھا ہے کہ حدیث بیان کرنے سے پہلے غسل کرتے، اپنے بالوں میں تیل لگاتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے کنگھا کرتے، اور پھر حدیث بیان اس طرح سے کرتے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، یہاں تک کہہ کے رک جاتے اور زارو قطار روتے، زارو قطار روتے۔ جب شاگرد کہتے کہ آگے بیان کیجئے تو منبر رسول کی طرف اشارہ کر کے کہتے کہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا ہے۔ شاگرد پوچھتے کہ آپ نام کیوں نہیں لیتے؟ کہا کہ زبان ابھی اس قابل نہیں کہ سرکار کا نام لے سکوں۔ یہ امام مالک کے ادب کا احترام ہے، امام مدینہ۔ تو آپ سوچئے کہ کتنے سنگ دل ہیں اور کتنے سخت دل ہیں وہ لوگ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ادب، تکریم، تعظیم اور توقیر کے معاملے پر قیل و قال کرتے ہیں اور حجتیں کرتے ہیں۔ کتنے سخت دل ہیں، کتنے کٹھور ہیں، کتنی نفرت بھری ہوئی ہے ان میں۔ نبی کی ناموس سے کتنا انکار ہے ان کو۔ اس ناموس ہی کے لیے تو یہ دنیا بنی ہے، اس عزت ہی کے لیے تو یہ دنیا سجائی گئی ہے۔ محفل ہست و بود، پیمانہ یہی ہے کس نے ادب کیا اور کس نے بے ادبی کی، بس یہ پیمانہ ہے۔ ورنہ تو حدیث موجود ہے، پیر صاحب سے پوچھ لیجئے، پیمانہ تو یہ ہے، ورنہ تو حدیث موجود ہے کہ جس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ دیا اس پر جنت واجب ہو گئی۔ لیکن پیمانے جب کیے جائیں گے، ورنہ قبر کے تو بڑے آسان سوال ہیں، میرا خیال ہے سبھی اس کا جواب دے سکتے ہیں۔ پرچہ تو آؤٹ کر دیا پروردگار نے، جی پرچہ تو آؤٹ ہو گیا نا۔ مر ربو کا، ما دینو کا، من نبیو کا، سب تیاری کر لیں اور قبر میں چلے جائیں، جواب دے دیں گے۔ تو پھر تو سبھی جنت میں چلے گئے؟ جی نہیں۔ سبھی عذاب قبر سے بچ گئے؟ جی نہیں۔ جب تیسرا سوال پوچھا جائے گا ما کنت تقول فی ھذا الرجل، تو چہرہ دکھا کر چہرے دیکھے جائیں گے۔
اس وقت پتا چلے گا کہ کسی بے ادب کا چہرہ ہے جواب دینے والا یا کسی با ادب کا چہرہ ہے. کیونکہ با ادب جواب نہیں دے گا, قبر میں رو پڑے گا سرکار کا چہرہ دیکھ کر, اس کا کفن آنسوؤں سے تر ہو جائے گا. اور بے ادب سرکار کا نام لیں گے تو چہرے دکھا کر چہرے دیکھے جائیں گے. اتنے آسان نہیں ہے قبر کے یہ 3 سوال, ورنہ تو سبھی کو پتا ہے. من ربو کا, تیرا رب کون ہے؟ خدا ہے. ما دینوں کا, تیرا دین کیا ہے؟ اسلام ہے. من نبیوں کا, یا ما کنت تقول فی ھذا الرجل, سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے نبی ہیں. یہ تو بہت آسان بات ہو گئی. کلاس میں سب کو پتا ہوتا ہے سوالات کیا ہیں, لیکن ہر بچہ فرسٹ نہیں آتا, ہر بچہ سیکنڈ نہیں آتا, ہر بچہ تھرڈ نہیں آتا. وہی آتے ہیں جو محنت بہت کرتے ہیں, جن کی پریزنٹیشن اچھی ہوتی ہے, جو جواب کو لکھنے میں اور پیش کرنے میں بہت زیادہ عقل سے کام لیتے ہیں, بہت زیادہ لگن سے کام لیتے ہیں, بہت زیادہ عقیدت سے کام لیتے ہیں. وہی فرسٹ پوزیشن حاصل کرتے ہیں. ورنہ تو سب کو آنسرز پتہ ہیں, سبھی جواب دے دیں گے. تو اصل مسئلہ ہے پریزنٹیشن کا, لگن کا, عقیدت کا, پیار کا, تڑپ کا, ان کی ذات سے منسلک ہونے کا اور ان پر فنا ہونے کا. اس کے بعد آپ بھی کامیاب اور سب کامیاب. ان سے محبت کو اپنی زندگی کا جزو بنائیے. اللہ تعالی ہم سب کے دلوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تڑپ, ان سے عقیدت اور ان سے محبت کی توفیق عطا فرمائے. ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دل و جان سے پیار کریں. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے والدین, دیکھیے والدین کتنا اہم سبجیکٹ ہے. آپ کے باپ کو کوئی گالی دے یا آپ کی ماں کو کوئی گالی دے تو آپ سے برداشت نہیں ہوگا. اور سرکار کی عزت اور ناموس کو ان سے بھی بڑھ کر قرار دیا گیا ہے. تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے ماں باپ, اس کی اولاد اور تمام انسانوں سے بڑھ کر عزیز نہ ہو جاؤں. اور ایک اور مقام پر ہے کہ میں اس کو اس کی جان سے بڑھ کر بھی عزیز نہ ہو جاؤں. تو اب آپ اندازہ لگا لیجئے کہ ان کا عزیز ہونا ضروری ہے, ان کو عزیز رکھنا ضروری ہے. اور یہ صرف حدیث نہیں ہے, قرآن کا بھی حکم ہے. قل ان کان آباؤکم وابناؤکم جی واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین.